خاص چیزاں نے خاص عقائد نے جنہاں دے اوتے فتوی کفر ہے او دا جیڑا بندہ حامل ہوئے گا وہ آٹومیٹکلی دار اسلام تو خارج ہو جائے گا. لیکن بہت سارے ایسے لوگ نے جڑے کسی مکتبہ فکر نال اپنے آپ کی نسبت کرتے ہیں لیکن انہاں دے عقائد محتاط نے جی فضائل ذوق شوق سے محروم رہیں گے لیکن ان کے عقائد ایسے نہیں کہ ان پر فتوی کفر لگے. ہم مطلقاً کسی کو کافر نہیں کہتے پر اسی اے بھی کہنے دے قائل نہیں کہ یزید کو امیر المومنین کیا جائے. اسی صحابہ دی گستاخی کرنے والے ہیں دے بھی عقائد دی کسی قسم دی او دے قائل نہیں. ہم ایک مسلک کے پابند ہیں اور یہ جو فضا قائم کی جا رہی ہے نہیں یہ سارے مسلمان ہیں. بھائی سارے مسلمان نے جڑا یزید نو ابا کہہ رہے ہیں ان کے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ جڑے صحابہ نو سارے عام گالاں کر رہے ہیں انہاں دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ جڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان وچ توہین کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم کسی کو قتل کرنے کے کسی کی امام بارگاہ مسجد کو ڈھانے کی تلقین نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں اپنا عقیدہ چھوڑو نہ کسی کا عقیدہ چھیڑو نہ, کم از کم اپنے عقیدے اور ایمان پہ تو پختہ رہو نا. تو آئیے اس کل سے ایک بڑا اہم مسئلہ ہمیں مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی کمپنی ہے جو یہ سمجھتی ہے یہ جو ہمارے پاس قرآن مقدس ہے یہ نامکمل ہے نعوذ باللہ من ذالک. اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کے دراصل 40 پارے تھے 10 پارے حضرت عثمان کی بکری کھا گئی. انہوں کا یہ عقیدہ ہے. جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے ایک حرف یا ایک آیت کا یا مطلق قرآن کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے. وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. اب یہاں سوال یہ ہے بھائی ہوش کے نہ ہم لوگ جس کل سے نماز کا مسئلہ نہیں, جس کل میں روزے کی بات نہیں, جس کل میں حج کا ذکر نہیں, جس کل میں زکات کا ذکر نہیں ہے, اس کل کی میرے نبی نے ایسی حفاظت کی کہ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد قرآن ہمارے پاس وہی ہے جو کل میں محمد پہ اللہ نے نازل فرمایا تھا. جس رب نے مصطفیٰ پہ نازل ہونے والے قرآن کے کل کو نہیں ضائع ہونے دیا وہ 10 پاروں کو کیسے ضائع ہونے دے سکتا؟ تو یہ کل بتا رہا ہے قرآن وہی ہے جو محمد عربی کے قلب پہ اللہ نے نازل فرمایا. آگے بات کیا ہے؟ اے لوگوں اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو آج اللہ کرنے ہیں. آپ مذاہب کو اسٹڈی کریں تو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کو رب کی تلاش میں ہر بندہ نظر آئے گا سوائے ان کے جو بالکل دین سے بیدار اور رب کے وجود کی منکر ہے. ورنہ کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ کی تلاش میں بندے نظر آتے ہیں. اور کوئی رب کی تلاش میں نکلا سورج کو وسیلہ بنا لیا, کوئی رب کی تلاش میں نکلا چاند کو سبب بنا لیا, کوئی رب کی تلاش میں نکلا پانی سے متاثر ہو گیا, کوئی رب کی تلاش میں نکلا پہاڑوں کی بلندی سے مرعوب ہو گیا, کوئی رب کی تلاش میں نکلا گاؤں کی گہرائیوں سے متاثر ہو گیا, کوئی جن پریوں کو وسیلہ بنا کے رب کو ڈھونڈ رہا ہے, کوئی پتھروں کو تلاش کے رب کو ڈھونڈ رہا ہے, کوئی آگ کے آگے اپنی زمین نیاز جھکا کے رب کو ڈھونڈ رہا ہے, الغرض کوئی جانوروں کو معبود بنا رہا ہے. تو کائنات میں ہر شخص ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی رب کی تلاش میں ہے. اس آیت میں اللہ نے خود تک پہنچنے کا ذریعہ بتا دیا, اپنی ذات کی معرفت عطا کرنے کا سینہ بتا دیا. کہا ان کنتم تحبون اللہ, اے آگ کو وسیلہ بنا کے مجھے ڈھونڈنے والوں, اے چاند کو وسیلہ بنا کے مجھے ڈھونڈنے والوں, اے سورج اور ستاروں کو اسباب بنا کے مجھے ڈھونڈنے والوں, اے پہاڑوں کی بلندیوں سے مرعوب ہو کے مجھے ڈھونڈنے والوں, آؤ میں رب تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کہاں ملوں گا. مولا کہاں ملے گا؟ کہاں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے. فاتبعونی یحببکم اللہ, تم محمد کے ہو جاؤ خدا تمہارا ہو جائے گا. تم مدینے والے کے بن جاؤ رب تمہارا بن جائے. تو ساری کائنات کو اس آیت اللہ پیغام دے دیتا ہے رب کیویں لبنا ہے, تسی مصطفیٰ دے بن جاؤ رب تہاڈا بن جائے گا. اور آپ اس آیت مقدسہ کا اگر کانٹیکسٹ دیکھیں شان نزول پہ غور فرمائیں, یہ آیت ادو نازل ہوئی ہے جدوں آقا دو جہاں نے عیسائیاں کو دعوت توحید پیش کی تھی.
یہودیاں کو اسلام کی دعوت دی تھی، انہاں کہا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اسی تے اللہ دے بیٹے اور وہ پیارے ہیں۔ اگے اللہ پاک نے آیت نازل فرما دی ہے میرے نال محبت دا دعویٰ کرنے والے ہو کہ مدینے والے نو چھڈ کے میں لبنا نہیں۔ تو اب حضرت ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب نے یہاں بڑی خوبصورت بات لکھی، آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے شان نزول پہ غور کریں تو اللہ کہہ رہا ہے اے یہودیوں عیسائیوں، بغیر مصطفیٰ کو، بغیر مصطفیٰ کے رب نہیں مل سکتا۔ تو آپ مجھے بتائیے اگر وہ یہودی اور عیسائی یا نان مسلم طبقہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے اللہ ان کا ہو جاتا ہے، اور جن کے مقدر میں یہ شرف آیا کہ وہ پیدا ہوئے تو کان میں محمد کی صدا دی گئی، اگر وہ حضور کے ہو گئے تو اللہ ان پر کتنی رحمت نازل فرمائے۔ جنہاں نوں شرف ملیا کہ پیدا ہوئے نے کانے چ حضور دا نام لیا گیا ہے، انہاں دا نام محمد دے نام تو رکھیا گیا ہے۔ او اگر حضور دے بن جان، حضور دی اتباع اپنا لین تے اللہ انہاں نال کیسی مہربانی اللہ معاملہ فرمائے گا۔ اب سنیے اعلیٰ حضرت کی ترجمانی، آپ نے کہا جہاں حضور ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں ہیں۔ آؤ اگر رب کی رحمتوں کو پانا چاہتے ہو تو نسخہ احمد رضا بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مل کے بابا سے بلند پڑھنا تھوڑا سا ذوق بن جائے، میرا کوٹا پورا ہونا چاہیے۔ نعمتیں تاجی سنتے وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا کرم دان گیا، ذریعہ ہے اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوال آیا کہ اتباع ہے کس شے کا نام؟ کیا صرف کاپی اور نقل کرنے کا نام اتباع ہے؟ اگر اتباع کا مطلب صرف کاپی اور نقل کرنا ہوئے، سکھاں نے داڑیاں رکھیاں نے، بلکہ انہاں نہیں کہ رکھی ہے، میرا پاکستانی قوم اگر رکھ لے تو سارے کی پوری ہو جائے جی۔ انہوں نے داڑھی رکھی، انہوں نے داڑھی کا ثواب لبے گا نہیں لبے گا۔ لیکن مجھے بتائیے داڑھی کی نقل اور کاپی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کاپی جو انہوں نے بھی کیتا ہے۔ اب سمجھنا ہے اتباع کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے بھی داڑیاں رکھیاں نے، پگڑیاں بنیاں نے، انہوں نے ثواب عیسائی یہودی چیریٹی کا کام کرن، کتےاں تے ڈاکومنٹریاں بنان، جنی مرضی انسانیت کی خدمت کرن، انہوں نے وہ دا ثواب و اجر دنیا تے جو لبنا ہے وہ لب جانا ہے۔ الغرض کائنات میں کوئی شخص بھی آپ کا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی عمل شریف کو کاپی کرے، نقل کرے، او دا عقیدہ درست نہیں، او دا ایمان درست نہیں، او دا مسلک اور طریق درست نہیں، وہ صحابہ دا یا اہل بیت دا گستاخی یا نبی پاک دی گستاخی کرتا ہے، تو یاد رکھو انہوں صرف کاپی اور نقل کرن نال اتباع اور اجر
آپ پھر سوال آیا کہ میرے اتباع کیوں کہتے ہیں؟ اگر کاپی اور نقل نہیں اتباع کہتے تو قلندر لاہوری سے پوچھو۔ اقبال نے کہا نمازاں صرف نماز نہیں تکنی، صرف روزہ نہیں تکنا، صرف داڑھی نہیں تکنی، صرف زلفاں نہیں تکنیاں، صرف چٹا چوگا لباس نہیں تکنا۔ اس ایک لفظ کو اگر آپ نے دل میں جگہ دی پوری زندگی کے لیے عقیدہ نہیں ڈگمگائے گا۔ قلندر لاہوری نے جواب دیا، کہا صرف نماز سے رب نہیں ملے گا، بلکہ اس نماز سے رب ملے گا جو عشق محمد میں ڈوب کے پڑی جائے گی۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ جڑی نماز عشق مصطفیٰ نہ ہوئے وہ نماز نہ رب لبدا۔ جب نماز عشق محمد میں ڈوب کے پڑھی جائے، جب داڑھی عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے رکھی جائے، جب پگڑی مصطفیٰ کے رنگ میں رنگ کے باندھی جائے، اگر اسلام کا ہر عمل جو بغیر عشق مصطفیٰ کے، ادب مصطفیٰ کے اور حب مصطفیٰ سے خالی ہوگا، وہ کوئی عمل رب کے ہاں قبول ہوگا نہیں۔ عمل وہی قبول ہوگا جو مدینے والے کے رنگ اور عشق میں رنگ کے کیا جائے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا بھئی اتباع سے اللہ ملے گا، اور اتباع صرف نقل کاپی کا نام نہیں بلکہ عقیدہ دیکھیں گے۔ مسجد نہیں تکڑی، امام بارگاہ نہیں تکڑی، پگڑیاں جبے کبے نہیں تکڑے، یہ تکڑے حضور میں محبت کتنی کرتا ہے جی۔ اب آئیے اللہ نے آئیڈیل بنایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو، آمنو کما آمن الناس، اینج ایمان لے آؤ جی صحابہ نے ایمان لے آؤ۔ اور اصل سکھنا ہے صحابہ کو کہ انہاں حضور دی اتباع کیویں کیتی۔ آج کل بڑے لوگ عقیدے کے حوالے سے بالکل براڈ مائنڈڈ ہوتے کہ آؤ بھائی جھگڑے ختم کرتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں جن کو اللہ نے معیار بنایا آنے والوں کے لیے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن وضو کے بعد مسکرا پڑے۔ ساتھ والے سبھی نے پوچھا کہ پیارے عثمان یہ وضو کے بعد مسکرانا کیسا؟ آپ نے کہا بھی مسکرانا کیسا ویسا تو میں بھی نہیں جانتا، ایک دن میرے آقا کو میں نے دیکھا حضور وضو کے بعد مسکرائے نے، عثمان حضور کی ادا کو ادا کرتا پھر۔ اب یہ قرآن میں آیا بھی کہ حضور مسکرایا وضو کے بعد تم بھی مسکرانا، کوئی حضور فرمایا میں وضو کے بعد مسکراؤں تو سب مسکرانا۔ یہ حضرت عثمان کی اتباع یہ ہے کہ وضو تو بعد مدینے والا مسکرایا انہاں کیسی حضور دی ادا و ادا پہ کر لیں، اے بے اتباع مصطفیٰ۔ اب مسئلہ یہ ہے مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی یا یہ پیتل لوہا یہ سارا کچھ پہننا جائز نہیں ہے۔ تہاڈا امتحان ہونا ہے پیارے دن انگوٹھی پائی جاندی، پر میں تمہیں نسخہ دسنا گا انگوٹھی بھی لگ جائے گی تے بندہ شری مسئلے تے عمل ہو جائے۔ یہ خیال ہے ہاں جی اردو تے ہوئے باندھے بھی ہے سڑک کے لیے باندھے جاؤ۔ اچھا ماشاءاللہ ہوں ذرا سنو جہدے تہاڈا نقصان بھی نہ ہوئے تے حضور دے ایک فرمان کے عمل بھی ہو، اور بندے کی کوشش ہونی چاہیے کہ حضور کی سنت کریمہ دے اوتے عمل ہوئے، اور ایک لمحے واسطے وہ عمل بندہ نہ کرے جہدے روکے۔ ہم ہمیں شیخ الحدیث صاحب نے جب حدیث پڑھائی نا سونا مرد کے لیے حرام ہے، انہاں پھر ڈسکس کیتا انہاں کہ ہن ویاہ والے دیہڑے بڑی ازمائش بن جاندی، انہاں کہ میں تانوں نسخہ دس دینا انگوٹھی بھی لگ جائے گی تے عمل بھی ہو جائے گا جی اس تے۔ انہاں کہ وہ کی نسخہ ہے؟ استاد صاحب نے فرمایا کہ نسخہ یہ ایک انگوٹھی مرد واسطے انگلی وچ پانا حرام ہے، جیب وچ پانا جائز ہے۔ انگلی وچ پانا حرام ہے، لے کے اپنی جیب وچ پاؤنا ہے۔ ہم نے بھی یوں ڈالنے لگے اللہ پھاڑ کے جیب میں چھپا لے، گل کو سمجھ نہیں آئی، اللہ سبحان اللہ نہیں فرمایا۔ ایسے مفتی کہاں سے ملیں گے جو آپ کا اتنا بھلا سوچ رہے ہیں؟ شادی والے دن سونے کی انگوٹھی مل رہی ہے، شریعت کے عمل بھی ہو جائے تو نقصان بھی نہ ہوئے۔ ہوں سنو صحابہ کی اتباع کیسی ہے۔ آقا رحمت نے ایک صحابی نوں تکیا سونے کی انگوٹھی پائی حضور لوا کے سٹ چھڑی اور فرمایا تیرے تو کوئی پسند کرتا ہے اگ دا انگارا پائے۔ مجلس ختم ہوئی، صحابہ گھر کو جانے لگے۔ ایک صحابی نے کہا یار چوکلا گھر نہیں دے کام آ جائے گی، انہوں نے کہا جنہوں حضور لوا کے سٹ چھڑیا انہوں میں نہیں چکا۔ یہ بے صحابہ دی اتباع۔ حضرت انس بن آج ہماری پسند شریعت کے تابع نہ رہے، ہم نے بلکہ شریعت کو اپنی پسند کے تابع بنا۔ ہمارا ہیئر سٹائل، ہمارا لباس، ہمارا چہرہ، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، سونا جاگنا،
ہمارے پاس سوشل میڈیا کے لیے وقت ہے، صبح سب سے پہلے اٹھتے موبائل دیکھا، رات سوتے وقت موبائل دیکھا، وہاں اذان کہیں جا رہی ہے، یہاں ہینڈ فری کام سے نہیں اترے. یہ بھائی یہ شیطان نفس لے کے جا رہا ہے نا، جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے. اب ذرا سنیے وہ صحابہ کیسا اتباع کا جذبہ تھا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہا کرے صحابہ کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کا نام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. ایک اگر 2-3 گھنٹے میں پھر رہندے ہوتے درود و سلام بھی تے صحابہ دی بارگاہ میں کھڑا دیا کی بولا کرے. اب سنیے یہ وہ ہیں جن کو 10 سال تقریباً حضور کی خدمت کا موقع ملا. کہتے ہیں ایک دفعہ حضور مجھے یہ نہیں کہا اف انس، اے انس تو نے یہ کیوں کیا، کیوں نہ کیا، قربان جائیے. کہتے ہیں حضور کے ساتھ میں ایک دن ایک دعوت پر گیا، تو دعوت میں میزبان نے ایک چھوٹا گوشت اور کدو شریف کے ٹکڑے اور شوربے والا سالن. سبحان اللہ، تو سبحان اللہ کی بات آئی ساڈے لیے بھی لنگر ہے. ہوں ذرا سنی ہوتی تو کہتے ہیں میں لگے بھائی اینج دی حدیث تے بڑی سبحان اللہ کی کرتے جی کو عمل والی حدیث آ جائے وہ پھر سبحان اللہ جڑا منہ کھولتا ہے سبحان اللہ نکلتی کوئی. اب سنیے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا میری سرکار گوشت کو سائڈ پہ کر کے بیٹھا، توجہ پلیز، وہ بھی اٹینشن یار کہا نہیں. یہ تو صرف آپ کی تھکن دور کرنے کے لیے میں اس انداز سے گفتگو کر رہا ہوں. مسجد میں آواز بلند نہ ہو، آپ کی توجہ رہے، بس وہ ایک لمحے کے لیے بات ہوئی، تھکن دور ہوئی، بات کو پک کریں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دیکھا میری سرکار گوشت کے ٹکڑے سائڈ پہ کدو شریف تناول فرما رہے. حضرت انس نے گھر آ کے گھر والی کو کیا، انہوں نے کیا اج تو بعد گھر جو بھی بنانی وہ کدو لازمی پانے. کیا ہوا ایک دن میں کدو شریف سے اتنی محبت، سنو سنگیو حضور کی اتباع کیسے ہوتی ہے. صحابی نے کہا یہ محبت ایسے نہیں ہوئی، میرے نبی کو کدو پسند ہے، انس کو بھی کدو پسند یہ سی انہوں دی پسند کھانے ضرور. حضرت صدیق اکبر ہے بھائی نا، حضرت صدیق اکبر ہے 22 جمادی الاخری نو آپ دا وصال با کمال ہویا ہے. آپ کا جب آخری وقت آیا سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ کول نے پوچھا میرے نبی کے کفن وچ کنے کپڑے سن، کیا ایویں سن، کیا میرے بھی اینے دے مجھے میرے نبی کا کس دن وصال ہوا، کبھی کے روز. یا اللہ صدیق کو بھی ایسے نہیں لگتا. موت میں بھی حضور کی اتباع. آپ جانتے ہیں کہ حضرت علامہ اقبال آپ کی 63 سال عمر اور آقا الاسلام کی عمر سے کچھ کم. حضرت اقبال حضور کے سے اس قدر محبت اور عشق فرماتے تھے کہ اللہ کے حضور عرض کی یا اللہ اقبال کی عمر حضور کی عمر نہ بہت ہی نہ ہوئی. موت میں، لباس میں، گفتگو میں، کردار میں حضور کی اتباع کا رنگ نظر آئے. سبحان اللہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی علی کہنا سوکھا ہے پر علی کو ماننا اوکھا ہے. علی تو ایک رکاب، ایک قدم رکھے سواری کی رکاب میں اور دوسرا رکھتے وقت قرآن پڑھ دیتے. علی تو وہ ہے، علی کا تو ذکر عبادت ہے، تو عبادت تو بغیر وضو کے ہوتی نہیں ہے. تو بندہ پلیدی میں زندگی گزار دے اور علی علی کرتا رہے. سنو مولا علی ایک رستے سے گزرے، سر کو جھکا لیا. پاس والے صاحب نے کہا علی یہاں کوئی ایسی شے نہیں تو سر جھکاتا، کس لیے سر جھکایا؟ سنو مولا علی نے کیا فرمایا. مولا علی پاک نے فرمایا ہوں علی علی کہنا لے تب کہہ دی شکلاں دیکھو تسی جی، ان کے ہاتھ دیکھیں 10 انگوٹھیاں اور گندا کردار اور دین سے بیزار، نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، کوئی دین والی گل نہیں. یا علی ہم تیرے ہیں. سن مولا علی کی اتباع. مولا علی نے سر جھکایا. صاحب نے کہا کیوں سر جھکایا؟ کہا میں اپنے آقا کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، جہاں درخت تھا اس کی شاخ جھکی تھی، میرے نبی نے سر جھکایا. جہاں مصطفیٰ سر جھکائے علی کیسے سر اٹھا کے گزرے؟ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے مکہ سے مدینہ جاتے لوگوں سے پوچھتے آقا کہاں کہاں رکتے تھے. انہاں جگہ تے روک کے اوتھے نوافل پڑھ دے اور انہاں جگہ نوں بوسے دے دے. اے میں سنگی حضور دی اتباع. تو میں بس انہی پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں سے اجازت دینا چاہوں گا. میری ساری گفتگو کا خلاصہ اللہ اتباع مصطفیٰ سے ملے گا. سبحان اللہ. اتباع کاپی کا نام نہیں، اتباع عشق میں ڈوب کے عمل کرنے کا نام ہے. اور عمل کے لیے صحابہ کی شخصیات اور ان کے واقعات ہمارے سامنے ہیں. انہوں نے تو پھر مصطفیٰ کی ادا کو ادا کیا ہے. علامہ مرحوم کے ایک بڑے ہی وجد آفرین اشعار ہیں.
آپ کہتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، یا اللہ تو ساری کائنات دا بادشاہ ہے، میں فقیر بندہ ہاں، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، قیامت والے دیہاڑے مولا جی مینوں بخش دے تے تینوں کیویں پوچھنا ہے، ور حساب امرا تمی بینی گزیر، اگر میرا حساب لازمی لینے از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، حضور دے سامنے نہ لے۔ اور علامہ کے ایک کچھ اشعار میں نے پڑھے ایک دن، کئی دن ان کی کیفیت اور وہ میرے سامنے رہے، میری طبیعت سیٹ نہ ہو سکی، وہ شعر کیا ایک لمبی نظم ہے، اس کے یہ کچھ اشعار ہیں۔ علامہ عرض کرتے ہیں حضور کی خدمت میں اور اللہ کی حضور عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں یا باری تعالیٰ ورب حرفم غیر قرآن مزبرست، اگر میری فکر دے وچ قرآن کے سوا کوئی گل ہے، ورب حرفم غیر قرآن مزمرست، اگر میری فکر میں میری حروف میں قرآن کے سوا کچھ ہے، پردہ ناموں سے فکرم چاو، روز معاشر خوار و رسوا کن مرا، پردہ ناموں سے فکرم چاو کن۔ اور اس کے اختتام پر عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ قیامت کے دن مجھے اگر میں جو کہتا ہوں یہ غلط ہے تو مجھے مصطفیٰ کے قدم نہ چومنے دے، حضور دے قدم نہ چومن دے۔ یہ تو پتہ چلیا اقبال دے نزدیک قیامت والے دیہاڑے سب تو بڑی دولت اور نعمت حضور دے قدم چومنا ہے۔ میں کئی دن پڑھتا رہا کہ مجھے روز معاشر حضور کے قدم نہ چومنے دینا، یہ میں جھوٹی گل کر رہا۔ تو دوستو آؤ نماز کے پابند بن جاؤ، کم از کم 100 دفعہ درود و سلام پڑھو، رمضان آئے انتظار کرو اور پابندی کرو، سال بعد زکوٰۃ ادا کرتے رہو، حج فرض ہے، اس سے پہلے کہ حج پھر 12 لاکھ کو پہنچ جائے، 6 لاکھ تیری کر لو تو پھر بھی بڑی غنیمت۔ سمجھ آ گئی بات؟ 2018 میں ہم نے حج کیا، پیچھے اوتھی خبر آ گئی، ملک کی تبدیلی آ گئی، میں یا اللہ تیرا شکر ہے ساڈا حج ہو گیا، گردوارا بن سکتا ہے جی ملک کے پیسے نہ، سبسڈی ٹیکس دیے جا سکتے ہیں، گردوارے مندر شہر میں اور ہر کام ہو سکتا ہے جی۔ یہ حج میں عوام کا پیسہ کیوں لگے؟ شرم نہ آئی کہ ہندوستان والے حج پاکستان والوں سستا کروا دیں، مدینے جانا قوم کے لیے مشکل بن گیا۔ اور وہ کالجز کے پروفیسر اور ٹیچر حضرات ملے جناب 30 سال سروس کر کے پیسہ جوڑیا اور کیا بھی ہے ہوں آخری عمر حج سے جائیں گے، مگر وہ اتنی رقم نہ بن سکی کہ وہ حج کر سکے۔ تو آئیے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم جو دین سے دور ہوئے تو پھر ایسے عذاب تو مسلط ہوں گے۔ تو آئیے انفرادی طور پر اپنے گھر، اپنے محلے، اپنے معاشرے سے توبہ کرتے ہوئے اس پیغام کو عام کریں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں۔ میں بارے دیگر دل کی گہرائیوں سے اپنے بھائی کو مبارکباد دیتا ہوں اور ہم سب یہ دعا کرتے ہیں اللہ اس شادی کو خانہ آبادی کا سبب بنائے۔ جڑے نوجوان بیٹھے ہو ہاتھ نہیں چکاواں گا لیکن دل وچ نیت کر لو۔ اعجاز صاحب ایک خاموش پیغام اور فکر تمہیں دیتی ہے اور وہ کہہ دیتی ہے کہ دنیا ناراض ہوتی ہوئے نبی راضی رہنا چاہیے۔ تو اس موقع پر اس چیز کو فالو کیجئے گا اور حضور کے ذکر، درود و سلام کی صدائیں اور حضور کے محبت کے ترانوں کے ساتھ اپنی زندگی خوشی اور غمی کے معاملات فرمائیں گے۔ کہ بھائی ایک نعت کہہ رہے ہیں پر وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی موقع تے تیاری مسیحے جتن آیا اسے سناواں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا وہ آپ نے کہا تھا کہ جو بابا جی کہہ رہے تھے وہ جو اشعار پڑھے ان کا ترجمہ تو وہ اس طرح ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پہ نظر کرم فرمائے، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اے اللہ کے حبیب اسمع آپ سنیے قالنا جو ہم عرض کر رہے ہیں جی۔ اب آگے ہے انا نی پڑھے تو اس کا مطلب ہے سنیے انا نی ہے واحد کے لیے، انا نا ہم سب جمع کے لیے، تو لہذا اگر کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے تو انا نی پڑھے پھر بھی درست ہے، انا نا میں سب شامل ہو گئے۔ سمجھ آگی بات کی؟ تو انا نی کا مطلب کہ میں اکیلا، انا نا ہم سب کیا ہیں، انا نا فی بحر ہم من مغرق، ہم کا معنی بھی غم ہے اور یہاں غم بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ اننا فی بحر غم من مغرق، کہ یا رسول اللہ ہم بحر کہتے ہیں سمندر کو، غموں کے سمندر میں غرق ہو چکے ہیں، غم کے سمندر میں ہم غرق ہو چکے ہیں، ڈوب چکے ہیں۔ خذ یدی، خذ پکڑیے، یدی میرا ہاتھ، سہل لنا اور آسان کر دیے، اشکا لنا ہماری مشکلوں کو۔ یہ اس کا ترجمہ انشاءاللہ ذہن میں رکھ کے
کہ آپ کبھی سنیں گے تو مزید آپ کو لطف آئے گا. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب سلام کے دو شعر پڑھے تو دعائیں کھانا کھا کے سارے جانا